تو امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت علیہ السلام کے نام سے مانے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف مولا کائنات کی وضوح زندگی اور ایک طرف امام حسن کا دسترخوان جو خاص و عام کے لیے بچھا ہوا ہے۔ اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں، جب دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو پھر ہم قناعت سے کام لیتے ہیں اور پھر تمام تعریفیں بیان کرنے لگتے ہیں کہ بھئی دیکھیے بیجا خرچ نہ ہونا چاہیے، حالانکہ خود کے اپنے ذاتی معاملے میں ہم اس طرح سے نہیں سوچتے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار جو اہل بیت نے الگ الگ انداز سے پیش کیا ہے، اس کو اپنانا ہماری ذمہ داری۔ اکثر جب سماج میں یا معاشرے میں اپنے نکلتے ہیں تو اپنے اچھے اخلاق کو پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن ہم فیملی میں جب آتے ہیں تو وہ اخلاق میرا بدل جاتا ہے۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ خود پسندی اور تکبر جو ہے انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی، کیونکہ انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور اس کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کی پستی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً امام کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، ان کے اقوال ہمارے لیے زندگی میں بہترین زندگی جینے کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، جو کہ وکیل ہیں آیت اللہ سستانی دامت ظلہ الوارف کے۔ مسلسل ایک سلسلہ ہے رمضان کے حوالے سے قبلہ کے ہمراہ گفتگو کا، اور تمام مومنین ان گفتگو سے استفادہ بھی حاصل کریں۔ قبلہ آپ کا استقبال کرتا ہوں اور سلام محبت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک۔ خدا آپ کو مبارک کرے، اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں خدا ان سب کو بھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک کرے۔ قبلہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے یقیناً نمونہ عمل ہے، اور وہ کون کون سے مواقع ہیں یا وہ کون کون سی تعلیمات ہیں معصومین کی، بالخصوص کیونکہ یہ موقع ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا، ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے جو ہماری زندگی میں مشعل راہ ہوں، ہماری اچھی اور بہتر زندگی جینے کے لیے ہمارے اسباب مہیا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یقیناً امام معصوم جو ہوتا ہے اس کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے منفرد ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے نور بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کے تمام رفتار و کردار اور تمام اعمال جو ہیں اس میں عصمت کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں گے، ویسے تو سب کے سب ایک نور ہیں، کلنا نور واحد، لیکن ہر امام کی ایک نئی خصوصیت ظاہر ہوئی ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت علیہ السلام کے نام سے مانے جاتے ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام میں اگر کوئی ذات کریم کے نام سے جانی جاتی ہے تو امام حسن۔ آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان جو بچھتا ہے وہ امام کے دسترخوان کی یاد میں بچھایا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ مدینے میں آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، خاص و عام، ہر روز، ایسا نہیں کہ کسی خاص مناسبت، خاص و عام آتے تھے اور آپ کے دسترخوان سے کھا کے جاتے تھے۔ اور وہ خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آپ کے دسترخوان سے کچھ کھانا کھا رہا تھا اور کچھ چیزیں اپنی جھولی میں رکھنے بھی لگا۔ تو امام کی جب نگاہ پڑی تو پوچھا کہ شخص یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا اگر تجھے اور کچھ چاہیے تو جب جانے لگنا تو لیتے جانا، کھانے میں سے اپنے کیوں نکال کے رکھنا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں تو مسجد میں تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو سوکھی روٹیاں توڑ کر کھا رہا ہے، گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ ان کے لیے کھانا نہ لے جائیے، وہ تو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں۔ حرام بے معنی کہ نہیں کہ کھا لیں تو ویسا، یعنی کہ نہیں کھاتے ہیں، سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف مولا کائنات کی وضوح زندگی اور ایک طرف امام حسن کا دسترخوان جو خاص و عام کے لیے بچھا ہوا ہے۔ تو اس کا مین مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں کھلانا اور لوگوں کو دعوت دینا اور بھوکوں کا پیٹ بھرنا بھی ائمہ کے دستورات میں ہے۔ اور یہاں سے دو فکریں ملتی ہیں یہاں پر ہماری زندگی کے لیے قبلہ، کہ ہم دوسروں کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کریں، بلکہ ہم خود انکساری سے کام لیں، خود انکساری سے کام لیں، خود کم کھائیں، آئے ہوئے مہمان کا کھلانے میں ہم کوتاہی نہ کریں، کھلانے میں ہم کنجوسی۔ اور یہ درس ہے پورا دسترخوان نہیں، بلکہ یہ امام حسن السلام کی زندگی کا ایک درس ہے ہم سب کے لیے۔ جی جی،
اور حقیقت میں یعنی جب ہم کسی دوسرے کو عطا کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ کھلانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں، اپنے لیے زہد برتیں۔ ایک بہت اچھا، کنجوسی کی بڑی اسلام میں بڑی مذمت کی گئی ہے۔ مذمت، جی سخت مذمت ہے بخیل کی جو ہے روایات میں، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر ایک کافر سخی ہو اور ایک مومن بخیل اور کنجوس ہو تو کافر کے مغفرت کی امید مومن سے زیادہ ہے۔ اس حد تک یہ روایت اللہ اکبر۔ اب سوچئے کنجوسی کتنی مذمت ہے اور کتنی اس کی سختی سے مذمت و برائی وارد ہوئی۔ ایک خوبصورت واقعہ اس حوالے سے یاد آیا کہ ایک شخص کے یہاں ایک مہمان آئے ہوئے تھے، جی، تو جب مہمان آئے ہوئے تھے، مہمان رکے ہوئے تھے 2-3 دن، تو وہ اپنی خاتون کو چراغ مثلا بجھانے پر یا چراغ تیز جلانے پر تھوڑا سا انہیں تنبیہ کر رہے تھے کہ چراغ کو مثلا کم جلاؤ، تیز نہ جلاؤ، یعنی قناعت سے کام لو۔ تو مہمان نے بھی سوچا کہ اگر یہ اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں کیا کھلائے پلائیں گے، ہماری کیا خاطرداری کریں گے، لیکن بہترین خاطرداری بھی کیا، اور جب جانے لگے تو بہت زیادہ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور تحفے تحائف بھی ان کو دیا۔ تو وہ تعجب کرنے لگے کہ کہاں وہ چراغ پہ کہاں وہ چراغ پہ بحث کر رہے تھے اور چراغ کی چراغ کم جلاؤ، اور کہاں ہمیں اتنا کچھ دے رہے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں سوال ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کو تو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے بھی بچوں سے چراغ پہ ڈانٹ رہے تھے، جسے آج کے زمانے میں لائٹ کم کر دی جائے۔ کہا دیکھو، اگر میں اس چراغ پر یا اس قناعت کے اوپر ان پہ تاکید نہ کروں تو میں تمہیں یہ نہیں عطا کر سکتا، جب میں کہیں کچھ قناعت کروں گا تب تمہیں عطا کر سکوں گا۔ کیا بہترین درس ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ معاملات الٹے کر دیے ہیں، اپنے اوپر تو خرچ کرتے ہیں، جب دوسرے کوئی مہمان یا ہمارا کوئی آتا ہے تو ہم بتاتی ہے تو پھر ہم قناعت سے کام لیتے ہیں، اور پھر تمام تعریفیں بیان کرنے لگتے ہیں کہ بھئی دیکھیے بیجا خرچ نہ ہونا چاہیے، حالانکہ خود کے اپنے ذاتی معاملے میں ہم اس طرح سے نہیں سوچتے، کام نہیں لیتے، جبکہ قناعت جو ہے سب کے لیے، خاص کر کے اپنے لیے، خاص کر کے اپنے لیے قناعت، اور روایت میں قناعت کی نسبت یہاں تک آیا ہے کہ قناعت وہ ثروت ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن قناعت نہیں ہے، گویا وہ ثروت مند نہیں ہے، گویا اس کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن اگر مختصر مال بھی ہے اور اس پہ وہ قانع ہے تو گویا اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان قلب بہت مہم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو گزری ہے، ظاہر کہ ان کی زندگی کے جو اخلاقی پہلو ہیں وہ بھی اس طرح کے کئی واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا، اور بہت سی حدیثیں مل جاتی ہیں اس کے متعلق۔ روایات اور تاریخ میں آپ کے اخلاقی پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شام سے شخص آیا تھا مدینے میں، اور وہ امیر شام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے افراد میں سے تھا، تو وہاں تو اہل بیت کو کی دشمنی گھٹی میں پلائی جاتی تھی شام میں۔ آج بھی دیکھیے شام کے حالات اسی طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ تو خدا ان مشکلات کو جو مومنین پر ہے انشاءاللہ وہاں کی حل کر پائیں۔ تو جب وہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ امام حسن ہے، گزر رہا تھا کہیں سے، تو جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہ امام حسن ہے اور مولائے کائنات کے فرزند ہیں، تو اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس طریقے سے شام میں سب و شتم ہو رہا تھا، جو اس نے سیکھا تھا، جو اس کی تربیت تھی، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو امام اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد سلام کیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ ہوتا تو یہ کہ آدمی فوراً مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یا 2-4 لوگوں کو بھیج دیتا ہے، خود نہ جائے کہ یہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، لیکن امام بہترین اخلاق سے اس کے پاس ہے اور کہا کہ تم مجھے اس شہر میں غریب لگتے ہو، تم یہ اس شہر کے نہیں لگتے ہو۔ کہاں میں شام سے آیا ہوں۔ غریب مانا پردیسی، ہاں، غریب بھی مانا یعنی غربت میں، یعنی پردیس میں، پردیسی لگ رہے ہو، غریب۔ تو اس نے کہا ہاں میں اس شہر کا نہیں ہوں، مدینہ کا نہیں ہوں، میں شام سے آیا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے لیے کہیں رکنے کا، ٹھہرنے کا کچھ انتظام ہے؟ کہا نہیں، میں پردیسی ہوں، میرے پاس کچھ اتنا ایسا ہے بھی نہیں کہ میں کہیں انتظام کر سکوں۔ کہا آپ میرے گھر مہمان رہو۔ امام اسے اپنے گھر، سخت مخالف کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور 3 روز اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں، اس کی بہترین خدمت کرتے ہیں۔ اب جو آیا تھا تو دشمن اہل بیت بن کے آیا تھا، دشمن امام حسن تھا، لیکن جب واپس گیا تو محب اہل بیت بن گیا۔ اخلاق کی بنیاد، یہ اخلاق کا نتیجہ، اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو یقیناً اچھا اخلاق، اچھا کردار جو اہل بیت نے الگ الگ انداز سے پیش کیا ہے، اس کو اپنانا ہماری ذمہ داری۔ امام حسن کی خوبصورت حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن، بہترین اخلاق جو ہے
یعنی بہترین چیزوں میں سب سے بہتر کوئی چیز اگر ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے. تو اچھا اخلاق سب سے پہلی چیز ہے جو آپ سامنے والے کے لیے پیش کر سکتے ہیں. آپ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنی بندگی کر رہے ہیں، وہ آپ ہیں، وہ خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. لیکن دوسروں لوگوں سے جو آپ کے معاملات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق. قبلہ میں یہاں پر ایک سوال اور بھی قائم ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب سماج میں یا معاشرے میں اپنے نکلتے ہیں تو اپنے اچھے اخلاق کو پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن ہم فیملی میں جب آتے ہیں تو وہ اخلاق میرا بدل جاتا ہے. یہ بھی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. مطلب یہ سچا، میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے ناظرین اس سے کئی ناظرین ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ اس طرح کے مسئلے ہوں گے، ہماری بہنیں یا ہمارے بچیاں ہوں گی جو اس مسئلے کو فیس کرتی ہوں گی. پاپا گئے تھے، باہر نکلتے تو بڑے خوشی خوشی ہوتے ہیں، باہر اپنی کیا کہتے ہیں عبادتوں کا تذکرہ، اپنے خوش اخلاقی کا تذکرہ، اور لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں. لیکن جب وہ گھر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بچے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈر گئے. ایسا مطلب یہ جو ڈوئل فیس جسے ہم کہہ سکتے ہیں لائف کے ہیں، اس پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ اس طرح کے اخلاق پائے جاتے ہیں. بے شک اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک فطرت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی وہ اپنے کو بے نیاز پاتا ہے تو وہ طغیان یعنی بغاوت کرتا ہے. تو جب تک باہر رہتا ہے سوچتا ہے کہ دوسرے ہماری ضرورت ہیں اور دوسروں سے ہمارا کام بننے والا ہے، اور اگر ان کے سامنے ہم سختی برتیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب گھر میں آتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم سختی بھی برتتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی سبب بنتی ہیں کہ انسان ڈبل رویے کا اختیار کرتا ہے، کہ باہر جاتا ہے تو بہترین اخلاق ہے، جب باہر گھر میں آتا ہے تو تندی اور سختی سے پیش آتا ہے. جبکہ روایات میں معصومین علیہ السلام کی سختی سے اس بات کی مذمت کی گئی اور ایک اچھا اخلاق گھر میں پیش کرنے کی کافی تاکید کی گئی. یعنی جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، روایات میں اتنی مذمت ہے کہ سعد ابن معاذ جو کہ رسول کرام اسلام کے ایک اچھے صحابی اور باوقار صحابی تھے، جب آپ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ خود آپ کے تشییع جنازے کے لیے آئے، آپ کی نماز پڑھی اور آپ کے کو یعنی سپرد العہد کیا. یہ تمام امور رسول اللہ نے خود انجام دی، اور خود اس کی جو ماں تھی اس نے کہا کہ ہنی لکم، بیٹا تمہیں رسول کے ہاتھوں سے مٹی ملی، ان کی نماز ملی، تم کو جنت مبارک. تو آپ نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کو فشار قبر ہو رہا ہے ابھی. اللہ اکبر. کہا یہ کیسے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا نہیں تھا. باہر تو بہترین انسان تھا، نیک تھا، باعمل تھا، رسول کے بہترین صحابیوں میں تھا، لیکن کیونکہ اچھا اخلاق سا نہیں تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اس لیے اس کو فشار قبر. خود معصوم فرما رہے ہیں، خود رسول اللہ نے فرمایا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا اخلاق پیش کرنا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ضروری جتنا آپ باہر سماج میں پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ دو فیس اور دو رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہے انسان ہے، باہر کا کبھی طبیعت میں غصہ ہے، کسی چیز کو لے کے پیش ہو جاتا ہے، یا بچے کو تنبیہ کرنے کے حوالے سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی غلط کام سرزد ہوا ہے تو چلیے بھائی ٹھیک ہے. لیکن بے وجہ ہر بات پہ غصہ کرنا، تنبیہ کرنا، یا انہیں جھڑپنا، ڈانٹنا، یا خود ہر بات میں خود اپنے کو صحیح ماننا اور سامنے والے کو غلط فیس کرنا کہ آپ ہی غلط ہیں، ہم ہمیشہ صحیح ہیں، یہ یقیناً پسندیدہ چیز نہیں ہے. کیونکہ بات امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے، اخلاق پہ تو ہو رہی ہے، اور یہ بہترین نصیحت آمیز واقعات نے بتایا. اکثر ہم لوگوں کے خاص میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو فلاں صاحب روزے سے نہیں ہوں گے، یا روزے سے ہے بھی تو ہم اپنا روزہ بہت قیمتی مان رہے ہیں، اپنی عبادتوں پر ہم آسان زبان میں کہہ دیں کہ ہم تکبر کر رہے ہیں. یہ تکبر اور خود پسندی ہے اسلام میں. ہم جو عمل ہم خود انجام دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو سامنے والا انجام دے رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. خود پسندی اور تکبر جو ہے انسان کے اعمال کو ختم کر دیتی، کیونکہ انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور اس کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کی پستی شروع ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اپنے کو ہر جہت سے مبرہ اور دوسروں کو گناہگار سمجھنا یہ حقیقت میں خود پسندی کی علامت ہے، عجب جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں پسند نہیں ہے. اور ہمارے سماج بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، سماج بھی پسند نہیں کرتا اور شریعت بھی اس کو بالکل پسند نہیں کرتا.
کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے امام حسن علیہ السلام سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام بھی امام حسن کی زندگی کے حوالے سے آخر میں ہمارے سامعین تک پہنچ جائے، جس سے ہم لوگ کچھ عبرت بھی حاصل کر لیں اور کچھ ہماری زندگی میں سدھار بھی جائے۔ یقیناً سامعین مسلسل ماہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں اور بندگی انجام دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی سخاوت کے ساتھ ساتھ آپ کا بہترین اخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے حکمت عملی سے کام لیا، جیسا کہ آپ کی صلح کے بارے میں مشہور ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے امام ہوتا ہے، ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حدیث میں کہ حسن و حسین امام ہیں، قیام کریں یا صلح کریں۔ تو امام ہوتا ہے، امام کی حکمت عملی کبھی تقاضا کرتی ہے کہ صلح کرے تو صلح کرنا عین دین ہے، اور کبھی حکمت عملی تقاضا کرتی ہے کہ جنگ کرے تو جنگ کرنا عین دین ہے، جیسے کہ امام حسین نے جنگ کیا اور امام حسن نے صلح سے کام لیا، وہ تقاضا تھا، وہ زمانہ تھا، تو اس لیے صلح سے کام لیا۔ امام حسین نے جنگ کیا۔ تو امام کا جو کردار ہوتا ہے وہ یقیناً 100% خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ یہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ ایک باغ کے مختلف پھول ہیں کہ جو ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، ہر پھول الگ الگ تربیت اور الگ الگ چیزوں کو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، جبکہ سب ایک ہیں، ایک ہی باغ ہے، ایک ہی مالی ہے، اس کا ایک ہی بنانے والا ہے، لیکن سب کی الگ الگ خوشبو ہے، اور سب کے اپنے دور کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہیں، دور کی ضرورت ہے اور دور کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے اہل بیت نے عمل کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور ان کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور اس کو فالو کرتے رہیں۔ یقیناً یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے قبلہ کے ہمراہ بہترین گفتگو ہوئی اور کچھ نصیحت آمیز باتیں بھی ہوئیں، اور کچھ ایسے بھی واقعات قبلہ نے بیان کیے جو ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے، خاص طور سے وہ اخلاق کہ جو اہم گفتگو رہی کہ اپنے گھر اور باہر کا جو ہمارا رویہ ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، ہماری فیملی ہم سے خوش رہے، اور یہی تعلیمات ہے معصومین کی کہ ہم اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں بلکہ اچھی عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر تمام سامعین کو، قبلہ آپ کو امام حسن علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔